اللہ نے اس امت کو سب سے پہلی دولت تو یہ دی کہ اپنے آخری نبی کا امت ہی بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے بس اتنا ہی قیامت کے آنے میں دن وقت باقی ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی، نہ مٹنے والا کلام، قرآن کی تلاوت فرمائی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اللہ نے الف عام 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، ایسی عربی جو واضح ہے، کھول کھول کے بیان کر رہی۔ قرآن لسان القوم ہے، ہمارے علماء کو لسان القوم نہیں آتی، اور واحد کتاب ہے جو اتنی بڑی ہو کر بغیر سمجھے حفظ کی جاتی۔ ایسا حفظ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو بچے پڑھ جاتے ہیں اور اٹکتے بھی نہیں، غلطی تو بات کی بات ہے، اٹکتے بھی نہیں۔ تو اب یہ سوشل میڈیا پہ رمضان آتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 8 ہیں 20 نہیں، وہ کہتے ہیں 20 ہیں 8 نہیں، 8 کا تو وجود ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں 20 کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ ایسے پاگل ہیں کہ بھائی ترغیب دو، یہ نوافل ہیں، 8 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے، مدینے والے 40 پڑھتے تھے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من المہدیین من بعد، خلفاء راشدین کی سنت تو میرے نبی کی سنت، کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے، رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے پہلی دولت تو یہ دی کہ اپنے آخری نبی کا امت ہی بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ دوسرا فضل یہ فرمایا کہ ہمارے انتظار کا وقت باقی امتوں سے بہت تھوڑا کر دیا، چونکہ ہم آخر میں آئے ہیں، تو جو ہزاروں سال پہلے سے قبروں میں چلے گئے ان کا انتظار آخرت کتنا لمبا ہو گیا، اور ہم خاص طور پر امت کا یہ حصہ یہ تو بالکل اب کنارے پہنچا ہوا ہے، دجال کھبے سجیوں کے دو آ ہی جاوے گا، بالکل قریب ہیں، تو انتظار تھوڑا ہو گیا۔ سفری آدمیوں، جہاں جہاز لیٹ ہو جائے، گاڑی لیٹ ہو جائے، کوفت ہوتی ہے، اور ٹائم پہ ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ہمارے اور آخرت میں فاصلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ جتنا یہ سورج پیلا ہو چکا تھا، سرخ، جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے بس اتنا ہی قیامت کے آنے میں دن وقت باقی ہے۔ تیسرا فضل یہ فرمایا کہ ہمارے عیب پہ پردہ ڈال دیا۔ پچھلی قوموں کے اللہ نے ہمیں واقعات سنائے ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی ساری برائیاں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان کو کیسے پکڑا یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، لیکن ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ کسی کو بھی نہیں بتا رہا کہ ہمارے پیچھے کوئی اور آنے والا ہے ہی نہیں کہ جن کو بتایا جائے۔
تو اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اور کسی کے سامنے، کسی آنے والی قوم کوئی ہے ہی نہیں تو بتائے گا کسے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہم اجعل حساب امتی الی لئلا یفتضحوا، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ کہ تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی لے لوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہونا پڑے گا انہیں، لہٰذا میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا، اور ایک پردہ حائل ہو جائے گا سارے انسانیت کے اور امت کے درمیان، اور صالح اور طالع، اچھے اور برے کا نتیجہ پردے میں ہوگا۔ کسی نے جہنم میں بھی جانا ہے تو پچھلی امتوں کو کچھ پتہ نہیں کون گیا۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم اور فضل فرمایا۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی، نہ مٹنے والا کلام۔ باقی 3 کتابوں کی اللہ نے تلاوت نہیں فرمائی، کلام اللہ کہا ہے قرآن میں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اللہ نے الف عام 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، تو لہٰذا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ یہ خود بدل سکتا ہے، نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ لا مبدل لکلمات، کوئی بدلنا چاہے نہیں ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تبدیل ہوتی ہی نہیں، اتنی حفاظت ہے اللہ کی۔ تو بہت بڑی گمراہی ہے یہ کہنا کہ قرآن میں تحریف ہو گئی اور قرآن بدل دیا گیا، یہ تو کفر بواحن ہے یہ، جس کو اللہ کہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ پھر قرآن کا تعارف، قرآن کیا ہے؟ خود قرآن کی زبانی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب سے شعراء میں، سورۃ شعراء میں مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ اس سے بھی زیادہ واضح ہو، لیکن مجھے یہاں لگتا ہے سب سے بہترین تعارف ہے۔ پہلا سوال ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کو انا اور لام کے ساتھ اللہ نے مضبوط کیا، انہ لتنزیل، یہ ہے اتارا ہوا، زمین کا کلام نہیں ہے، اوپر سے آیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رب العالمین، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ کس نے بھیجا ہے بھائی؟ رب العالمین۔ اب رب العالمین تو فوق سبع سماوات ہی ہے، اور ہمارے نبی مدینہ میں ہیں، تو کون لے کر آیا ہے؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل نے فرمایا، الروح ایک انتہائی معزز نام دیا، الامین امانت دار ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرے گا، جیسے ہے ویسے ہی لائے گا۔ اب تیسرا سوال، کس کے پاس آیا یہ کلام؟ تو علیہ کا نہیں کہا، علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا گیا۔ تو قرآن کی جگہ زبان نہیں ہے، قرآن کی جگہ دل ہے۔ یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ کا۔ تھا بھی خیر القرون، ان کے یہاں اترا، ہمارے بھی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن دھندلے نقوش ہیں ان کے، ایسے جیسے پہاڑ میں کوئی چیز کھود دی جائے، ایسے قرآن ان کے اندر گڑ گیا تھا۔ تو علی قلبک، اے میرے نبی
یہ ہمارے نبی کے دل پر اتارا گیا۔ چوتھا سوال ہے کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ آپ دنیا کو خبردار کریں کہ تم امتحان میں ہو، آزاد نہیں ہو، اور تمہارے فعل اور پاس کے فیصلے آگے ہو رہے ہیں، اور موت کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے اچھا جنت، ایک ہمیشہ کے لیے برا جہنم۔ اس کی تیاری کرو۔ انذار کا یہ مطلب ہوتا ہے، ڈرانا بھی ٹھیک ہے لیکن اصل ہے خبردار کرنا، کہ بھائی جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹوں کے بعد آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ ہمدردی میں کسی کو بتانا کہ آگے کچھ ہونے والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قرآن کہہ رہا ہے ایک بہت بڑا دھڑا جنت میں جائے گا، ایک بہت بڑا طبقہ جہنم میں جائے گا۔ تو لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ پانچویں بات آتی ہے کس زبان میں ہے؟ تو بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ تین چیزیں، بالعربی نہیں کہا، بلسان، زبان پہ سب سے خوبصورت جو بولا جاتا ہے وہ عربی کا ہے۔ حارث بن کلدہ سے نوشیروان نے پوچھا کہ ما ترى من صفات العرب۔ نوشیروان جو ایران کا بادشاہ تھا اور خسرو پرویز اس کا وہ دادا تھا۔ یہ نوشہرہ اس نے آباد کیا تھا جو یہ کے میں ہے نوشہرہ، نوشیروان کے نام سے تھا، پھر نوشہرہ ہو، یہاں تک اس کی حکومت تھی، بہت بڑا بادشاہ۔ تو اس میں ایک جملہ ہے لہم السن فصیحہ، ان کی زبانیں انتہائی شیریں ہیں، وقلوب جریہ، بڑے بہادر دل والے ہیں، ونفوس سخیہ، اور سخی ہیں۔ تین چار اور بھی ہیں، مجھے تو اچانک یاد آ گئی، پتہ نہیں 30-35 سال پہلے پڑھی تھی، یہ 2-3 لفظ یاد آئے۔ بلسان عربی مبین، ہر سوال کا جواب آ رہا ہے، ایسی عربی جو واضح ہے، کھول کھول کے بیان کر رہی۔ لسان القرآن لسان القوم ہے، ہمارے علماء کو لسان القوم نہیں آتی، اس لیے وہ بات بھی کرتے ہیں اور روح خالی بھی چلے جاتے۔ یہ اللہ نصیب فرمائے تو فرمائے۔ پیچھے کوئی اس کی دلیل ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ میرے خیال میں، شیخ صاحب بتائیں گے کہیں اور بھی ہے کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جامع ترین قرآن کا تعارف ہے، اور اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان فرما دی۔ پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں۔ جب عزیل علیہ السلام 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہو کے آئے تو ساری نسل بدل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا لوگوں نے، آپ کون ہیں؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا اس کو تو مرے 100 سال ہو گئے۔ تو وہ ایک ان پر اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا عزیر کہنے والا، وہ تو فوت ہو گئے 100 سال پہلے۔ تو کسی پرانی عمر والے آدمی کے پاس لے جاؤ، بڑی عمر ہو، تو ایک عورت تھی بہت بڑھیا، اس کے پاس سارے گئے۔ انہوں نے کہا بی بی میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا عزیر کو تو تورات یاد تھی، تو سنا دے تو ہم مان جائیں گے۔
تو عزیر علیہ السلام نے تورات سنائی، پھر لوگوں کو یقین آیا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ تو صرف نبی یاد کر سکتا تھا، عام لوگ نہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بچے بھی یاد کر رہے ہیں، بڑے بھی یاد کر رہے ہیں، عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں، بچیاں بھی یاد کر رہی ہیں۔ اللہ نے اس کو اتنا آسان فرما دیا، اور واحد کتاب ہے جو اتنی بڑی ہو کر بغیر سمجھے حفظ کی جاتی۔ ایسا حفظ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو بچے پڑھ جاتے ہیں اور اٹکتے بھی نہیں۔ غلطی تو بات کی بات ہے، اٹکتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان میں قرآن سننے کی ترغیب دی، جو ہمارے نبی نے قیام اللیل کی ترغیب دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کے نبی کے زمانے میں فرادہ حفاظ سناتے تھے۔ صدیقی دور میں بھی ایسے ہی تھا، الگ الگ حفاظ کھڑے ہوتے تھے، سناتے تھے۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ایسے تھا۔ پھر ایک دن آئے تو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کہنے لگے اگر ان کو ایک حافظ پہ جمع کر دوں تو کیسا رہے گا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظ بنا، امام بنایا، اور باقیوں سے کہا کہ اس کے پیچھے 20 رکعت۔ تو اب یہ سوشل میڈیا پہ رمضان آتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 8 ہیں 20 نہیں، وہ کہتے 20 ہیں 8 نہیں، 8 کا تو وجود ہی کوئی نہیں، وہ کہتے 20 کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ تراویح اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے قیام اللیل۔ تراویح پڑھا ایک خاص عمل کی وجہ سے کہ اہل مکہ 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، تھوڑا پاؤں کھل جاتے تھے تو وہ ایک آرام ہو جاتا تھا، پھر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہوتے تھے۔ تو ایک طواف کو ترویحہ کہتے تھے کہ آرام ہو گیا، دوسرا طواف ترویحہ، تیسرا طواف تراویح بن گیا۔ مدینے والوں نے کہا وہ مکے والے تو 5 طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کا ہم 40 رکعت پڑھیں۔ انہوں نے 40 پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہاں 8 پڑھے گا تو اجر کم ملے گا، 20 پڑھے گا تو اجر زیادہ ملے گا۔ اس کو بدعت کہنے والے تو خود بدعت ہی لگتے ہیں یا سمجھ سے خالی ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من المہدیین من بعد، خلفاء راشدین کی سنت تو میرے نبی کی سنت۔ تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ایک دن اٹھا لیا جائے گا، نہ اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مانگنا۔ اس سے واضح کوئی آیت دکھا سکتا ہے؟ پھر ہمارے بر صغیر میں کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی پکار صرف اللہ کے مدد کے لیے، پکار صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، نہ کسی نبی، نہ کسی رسول، نہ کسی امام، نہ کسی صحابی، نہ کسی پیر، صرف اللہ۔ جو موت سے پاک ہے وہی پکارے جانے کے قابل ہے، جو موت سے پاک ہے وہی مدد کرنے کے قابل ہے، جس کے خزانوں کی انتہا نہیں وہی دینے کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن ہم کہیں سے لیتے ہیں پھر لوگوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اسے کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ مجھے بات کرنے کے لیے گلستان کالونی سے آنا پڑا۔ اللہ کو کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اس کی شان نئی نرالی، نئی نویلی، لیکن اسے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔
کہ بھئی ابھی اسٹور خالی ہے تو آپ پھر کل آ جانا، بھرے خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے۔ تو ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری دیکھو قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے۔ بنو اسرائیل پر شریعت کے بڑے سخت احکام تھے، نجاست لگ جاتی تھی نا، وہاں سے چھری سے کھال کو کھرچنا پڑتا تھا۔ ہم کر سکتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا وہاں سے کاٹ دینا ہوتا تھا۔ بچڑے کی پوجا کی توبہ قبول ہے لیکن قتل ہوگا، قتل ہونا پڑے گا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی۔ تو پہلا لفظ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفات ہیں، صفات سب سے اعلیٰ صفات ہے الرحمن الرحیم۔ تو پہلی تسلی کہ یہ جو کتاب آ رہی ہے بڑے رحمان و رحیم کی طرف سے آ رہی ہے، تو پریشان نہ ہو، بہت آسانی سے لے کے تمہیں چلوں گا، جیسے پہلوں کو چلا تھا ویسے نہیں۔ پھر دوبارہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے۔ مدح ہوتا ہے کوئی اچھے کام کرنے پر تعریف کرنا، اس میں خوش آمد کا معنی بھی شامل ہے، اور حمد اس ذات کے لیے ہے جو کچھ بھی نہ کرے تو ایسا عالی شان ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے، وہ شکر گزاری کے قابل ہے۔ اور پھر اپنا نام لے کر آئے للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے مدح ہے چونکہ ان کو تو اللہ نے دی ہیں صفات، اللہ کے لیے حمد ہے۔ پھر رب العالمین، تمہارا پالنے والا ہوں۔ بھلا ماں بچے کو سختی میں ڈال سکتی؟ ماں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ میری کتاب آ رہی ہے، یہ پالنے والی کی طرف سے آ رہی ہے۔ ہر موقع کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ رب وہ ہے جو ہر موقع کے لحاظ سے اس کو اس کی تربیت کے اسباب مہیا کرے۔ ایک بچے کی ماں کے پیٹ میں آنکھیں مر رہی ہیں، اس کے لیے اور شکل ہے، ایک کی کان مر رہے ہیں، اس کے لیے اور شکل ہے۔ رب ہر چیز کو ترتیب سے لے کے چلنا اور جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرنا۔ پھر آگے کہا الرحمن الرحیم، میں تو ہوں ہی رحمان، میں تو ہوں ہی رحیم، تو میں تمہیں تنگی میں ڈال سکتا ہوں۔ پھر ایک رخ دکھایا مالک یوم الدین، کہ اس کے ساتھ میرے پاس جزا سزا کا نظام بھی ہے، کہ کچھ لوگ پیار سے چلتے ہیں، کچھ لوگ ذرا آنکھیں دکھانے سے چلتے ہیں، کچھ اس کے باوجود بھی نہیں چلتے۔ تو کہا مالک یوم الدین، جزا سزا کا دن طے ہے۔ اس کو اس طرح اللہ نے پیش کیا ہے کہ اس خوبصورت انداز میں تصویر کھینچی ہے کہ لگتا ہے اللہ سامنے آ گیا ہے، اور ہم ایک دم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سامنے آ گیا ہے۔ الحمد للہ، پھر رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ اس میں ایسی منظر کشی کی ہے کہ لگتا ہے پردے ہٹ گئے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ایک دم ہم غیب سے التفات کر کے خطاب کی طرف آ جاتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی۔ صرف نماز کی بات نہیں ہے، بندگی، پورا اس کے تابع ہو جانا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
دیکھو استعانت میں ایک مطلب ہے کہ یا اللہ میں اتنا کر رہا ہوں، اس سے آگے نہیں ہو رہا، وہ تو کر۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو بیٹھا ہو ایاک نستعین، اس پہ صادق نہیں آتا۔ ایاک نستعین ہے، ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، ایک جگہ آ کے اٹک جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو ہی کرے گا، مدد فرما۔ یہ ہے ایاک نستعین۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا کے نکلے رضی اللہ عنہ، اترے، مصلی سے اٹھے، اس طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے۔ اب ان کے پاس کیا، من انتم، کون ہو؟ کہ نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں، تبلیغی توکل۔ ہاں بھائی، اللہ سے براہ راست لینا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تک اپنا ڈنڈا انہوں نے ایک ایک کی کمر پہ مارا، فعلاہم بدرتہ، ٹک 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 ٹک، سارے کنڈا سے ایک چڑیاں۔ کہا آسمان سے اللہ سونا نہیں برساتا، پانی برساتا ہے، اور پھر زمین سے کھیتی اگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تم کون سے متوکل ہو؟ اگلی دفعہ نظر آئے تمہارے چہرے خون سے لال کر دوں گا، چلو دوڑ جاؤ۔ یہاں ہے وہ غلط سمجھے تھے، ایاک نستعین ہے، میں پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا، یا اللہ اب تو کر۔ جیسے ہم زمین میں بیج میں ڈالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اگا دے، تو پھر اللہ اگا دیتا ہے۔ زمین کے اندر سے کیسے اگا؟ ایاک نستعین، اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ اب ہم ہیں آج کل ڈیجیٹل زمانے میں، ہم کہتے ہیں ادھر ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، ادھر ہمارے آگے ڈالر آ جائیں، ہمارا کام ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ٹھیک، بد دعا کی فرعون کے لیے، تو اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ظاہر کب ہوئی؟ 25 سال کے بعد، 25 سال کے بعد۔ تو وہاں اس کا نظام اپنا ہے۔